بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری ٹیلر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ درد بھری کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے صبر کی انتہا کر دی، جس کے سامنے اس کے 7 بیٹے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ایک پل کے لیے اگر سوچا جائے تو کیسا دل چیر دینے والا منظر ہوگا۔ کیا گزری ہوگی اس ماں پر جس کے دل کے ٹکڑوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے پناہ میں رکھے، آمین۔ اس ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ آخر ان کا گناہ کیا تھا؟ معزز ناظرین، یہ کہانی ایمان افروز بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ یہ اسلامی اور سچی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ ایک دفعہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، ہم سے سابقہ لوگ بھی کیا ایسی مصیبتوں سے کبھی دو چار ہوئے ہیں؟ حضرت صاحب نے فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں کا اپنے سابقہ لوگوں کی مصیبتوں سے موازنہ کرو گے تو ان کی مصیبتوں کے سامنے تم کو تمہاری مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری دھوئیں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ظالم بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے بیٹوں کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھائے۔ ان مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جواب میں یہ سنا تو اسے حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس کے بعد جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر ایک عضو کو کاٹ ڈالا اور بالآخر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھائے۔ اس نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا اور راہ خداوندی پر قائم رہتے ہوئے جواب دیا، میں ہرگز خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور حکم دیا، ایک دیگ میں تیل پکاؤ۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب تیل بہت گرم ہو گیا تو اس نوجوان کو اس میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کی۔ اس کے بعد اس سے چھوٹے بیٹے کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے اس کو کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو بڑا ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر آمادہ نہیں کر سکتا، تو جو چاہے کر لے، میں حرام کردہ اشیاء میں سے کبھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہا، جانتے ہو اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ کہ گالی سن کر میں طیش میں آ جاؤں اور فوری طور پر اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں، اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار دی گئی۔ اس طرح بالآخر اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز اپناتے ہوئے باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی تو بادشاہ نے اس کی ماں کو بلوا کر کہا، تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھا دو کہ یہ خنزیر کے گوشت کا اگر ایک لقمہ بھی کھانے پر آمادہ ہو جائے گا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر تم دونوں
اپنی من پسند کی زندگی گزار سکو گے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہنے لگی، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق؟ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا ہے، لیکن جب تو پیدا ہوا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب تیری ولادت ہوئی تو بڑا کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ اب میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو میں نے تجھ پر کیا، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور روز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں مت ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ وہ سعادت مند بیٹا یہ سن کر کہنے لگا، امی جان، میں تو فکر مند تھا کہ آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں سے نوازا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو بادشاہ کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس کو کہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس میں سے نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے اس باہمت مجاہد کو بھی اس کی ماں کے سامنے شہید کروا دیا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس مظلوم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو جائے گی، لیکن اگر تو صرف ایک لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، بس ایک لقمہ کھا لو، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو مار ڈالا، اور اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنی بچوں کی موت کے بعد مجھے کوئی سروکار نہیں رہا۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں ہرگز اللہ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت کو بھی شہید کروا دیا، اور اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے بیٹوں سے جا ملی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلت پہنچاتے ہیں۔